جیسے زمزم ہے اسی طرح یہ بھی کوئی نبی کی دعا سے حاصل ہوا ہے. زمانہ دراز گزر گیا، انہوں نے تبدیلیاں کر دی. حضرت سندھی فرماتے تھے ان سب سے زیادہ قریب اسلام کے سکھ ہیں، ان میں توحید ہے، ایک دو کو پوچھتے ہیں باقی نہیں. اور ہندو کے گیتا کی ترمیم ختم کر دی جائے تو وہ اسلام ہے. اس طریقے سے اگر ان کو آواز کیا جائے تو یہ اسلام کے قریب آ سکتے ہیں. یہ ساری بدلتی شکلیں ہیں، بدلتے دور میں یہ بگڑ گیا اور انتہائی بگڑ گیا. اب خدا کا تصور ان کے پاس ہے ہی نہیں. عبادت خانہ خدا کا ہے ہی نہیں کہ کہیں اللہ کی عبادت بھی کریں، سب بت. تو بہرحال تصور ہے حج کا، یہود و نصارہ میں تصور ہی نہیں ہے. اب حج کے اندر کچھ رسومات آ گئی تھی، ان کو ہٹا کر صحیح حج کی شکل، مکان بھی وہی رہے بیت اللہ، تبدیل نہ ہو، زمان بھی وہی ذوالحج رہے، تبدیل نہ ہو، افعال حج کی حیات و شکل بھی وہی رہے، پھر حج صحیح ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ لوگ لڑائی جاری ہے، اب ان کا حج کے مہینے کو تبدیل کرو، حج کا نام سفر رکھ لو، خوب لڑو، جب سفر آئے گا پھر ذوالحج ہوگا، پھر حج کریں گے. سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حج ہوا ہے. 2 عبادتیں ہیں جو امیر کے بغیر نہیں ہوتی، حج اور نماز. نماز میں بھی امام کی ضرورت ہے، حج میں بھی امام کی ضرورت ہے. ان دونوں عبادتوں میں امام ابو بکر کو بنایا گیا. نماز میں بھی ابو بکر، سن 9 ہجری حج میں بھی ابو بکر گیا. تو بعض کا خیال ہے کہ ابو بکر والا حج جو ہے ذوالحجہ کا حج نہیں ہے، ان کا تبدیل شدہ حج ہے. دوسروں کا خیال ہے کہ نہیں، ابو بکر والا حج یہ وہی ذوالحجہ والا حج ہے. لیکن جب آپ حج کرانے آئے ہیں تو فرمایا زمان استدار کا حیات ہی، زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ گیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان زمین پیدا کیا. عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینے 12 ہیں اللہ کے ہاں، بس میں تبدیلی نہیں ہے. تو آپ نے جو حج کیا وہ تو یقینی ذوالحجہ کا حج تھا، اور فرمایا زمانہ اپنے اصل پہ آ گیا ہے، ہمیشہ ہی اسی مہینے حج رہے گا. تو زمانہ بھی نہ بدلے، مکان بھی نہ بدلے،
حج کی حیت بھی نہ بدلے. اس میں اب قریش رکاوٹ بنے ہوئے تھے، حج نہیں کرنے دے رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا جہاد کرو، ان کو راستے سے ہٹاؤ، پھر حج صحیح ہوگا. تو پھر عمرے کا ارادہ کر کے آپ سن 6 ہجری میں احرام باندھ کر مکے پہنچے. کئی دن رکاوٹ رہی، بحث رہی، آخر احرام چھوڑ کر واپس آ گئے کہ آئندہ سال عمرہ کرو. تو پھر آئندہ سال عمرہ کیا. معاہدہ ہوا 10 سال کا، نہ تم مارو گے نہ ہم ماریں گے. لوگ روکے ہوئے تھے اسلام سے، مسلمان ہو گئے، بیت اللہ قبضہ ہو گیا، حج صحیح ہو گیا. تو حج کے ساتھ جہاد کا اعلان کہ اپنی طاقت بناؤ اور قوت کے ساتھ حج کرو. نماز ہر جگہ، روزہ ہر جگہ، زکوٰۃ ہر جگہ، حج ایک جگہ. اور قوت کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں. چاند بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، ان چاندوں میں تبدیلی آتی ہے. محرم کو سفر، سفر کو محرم. تو فرمایا ہے مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے اور حج کے لیے وقت متعین کرنے کے ذریعے ہیں. البتہ یہ خیال کرنا حیات حج کا نہیں نیکی کے آؤ تم گھروں کو ان کی پیٹھوں سے، لیکن نیکی وہ ہے، نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور حرام سے بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں کی طرف سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے. لعلکم تفلحون، تقوی ہے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آ گیا جہاد کا وقت. مشرک نہیں چھوڑیں گے بیت اللہ کے حج کو جب تک ان سے چھینو گے نہیں. لڑو اللہ کے راہ میں. الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو. اللہ پاک نہیں پسند کرتا بے شک حد سے بڑھنے والوں کو. فی الحال بیت اللہ میں لڑنا ہے، پہلے وہ لڑے پھر تم لڑو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارو ان کو جہاں پاؤ تم، اور نکالو ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں. مکے کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر قریش کی حمایت کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا مارو ان کو. انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، تم نکالو. قتل فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، غلبہ شرک زیادہ سخت ہے قتل سے بھی.
لیکن یاد رکھنا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہ لڑو ان کے ساتھ مسجد ادم والی کے نزدیک، تاکہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں، اگر لڑیں تمہارے ساتھ تو پھر مارو ان کو، ایسے ہی جزا ہے کافروں کی، اگر رک جائے تو اللہ بخش دینے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان کے ساتھ، قاتل یقاتل قتالا، یہ قتال اصل میں قتال ہے، قاتل قتالا، ضارب یضارب مضاربۃ، تو یہ قتال ہے، ایک یا کو حذف کیا تو قتال بن گیا۔ قتال ہے جانبین سے حملہ، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار، اس کے ہاتھ میں بھی ڈھال، اس کے ہاتھ میں بھی ڈھال، اس کے ہاتھ میں بھی تیر تفنگ، اس کے ہاتھ میں بھی تیر تفنگ۔ اب یہ آمنے سامنے ہے، وہ وار کرتا ہے یا آگے ڈھال دیتا ہے، یہ وار کرتا ہے وہ ڈھال دیتا ہے، اسی طرح گھنٹو لڑتے ہیں، جو مر جائے اس کو